فرشتے معصوم ہیں، ان سے کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہوتی، ان کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر نازل ہوئے تھے، اتارے گئے تھے، اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ ان کے بارے میں جو واقعات، جو قصے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، یہ بالکل من گھڑت اور بے اصل ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت کو سجدہ کیا، شراب پی، اور نعوذ باللہ عورت کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو یہ سارے کے سارے واقعات من گھڑت ہیں۔ یہ قصے جو ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کے ابتلاء کے لیے اترے تھے۔ وہ واضح طور پہ خود ہی کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو نری آزمائش ہیں، ہمیں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تم کفر نہ کرو۔ انہوں نے منع کیا۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو یہ فرشتے اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کیا حقیقت ہوتی ہے اور کیا جادو ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں مشہور کر دی گئیں، علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان باتوں کا حقیقت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ التحریم کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ، یہ فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں۔ انہ عباد مکرمون، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کے اندر عصمت رکھی ہے، ان کی پیدائش کے اندر، ان کی خلقت کے اندر، جس وقت ان کو پیدا کیا گیا، ان کو جو بنایا گیا، اس کے اندر ہی گناہ نہ ہونا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شرعی اعتبار سے یہ بات محال ہو چکی کہ یہ گناہ اب ان سے صادر نہیں ہوتا، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے قصوں کی طرف، اس طرح کے واقعات کی طرف دھیان دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ایسے واقعات پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ متعلقہ عقائد ذکر کر رہے تھے، آخری بس بات یاد رکھیں، یہ قصہ ہاروت ماروت بڑا معروف ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اعتراض سا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بنی آدم کو دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ ہم تو تیرے زیادہ عبادت گزار بندے تھے، تو ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اچھا اپنے میں سے دو کو ہمیں دو، ہم اسے انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں اور پھر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، ان کو انسانی شکل میں دنیا میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نفس بھی پیدا کر دیا اور شیطان بھی مسلط کر دیا جو ان کو بہکا سکتا تھا۔ تو ان کے سامنے زہرہ نام کی ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس نے ایک بچے کو پیش کیا کہ اس کو قتل کر دو، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر شراب پیش کی کہ اچھا کم از کم یہی پی لو، تو انہوں نے شراب پی لی، اور جب شراب کے نشے میں آئے تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا کے مرتکب بھی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا ہے، اور وہ زہرہ نامی عورت جو تھی وہ زہرہ سیارہ بن گئی، ستارہ بن گئی۔ اس قسم کی روایات لکھی ہیں اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں نقل بھی کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے محققین علماء کرام نے، اکابرین نے، اسلاف نے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایات کو بالکل ذکر نہ کیا جائے۔ شفا شریف اٹھا کے پڑھ لیں، اس کی شرح اٹھا کے پڑھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں خود امام احمد رضا خان صاحب نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ واقعہ ذکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہود نے اپنے پاس سے یہ افترائی ایک واقعہ گھڑ کر اور یہ لوگوں میں عام کر دیا تھا، لہٰذا یہ ہاروت ماروت کی روایت بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخری کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں